ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت مہربان اور ہمدرد تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے جا رہا تھا۔ کھیتوں کے راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا۔ وہ بہت پرانا کنواں تھا۔ ایک دن اس نے کنویں سے کسی کی آواز سنی، کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ یہ کنواں ایک جادوگر کے قبضے میں تھا۔ کسان نے سوچا کہ شاید جادوگر عورت کا روپ بدل کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب آواز مسلسل 3 دن تک آتی رہی تو کسان نے ایک دن کنویں میں جھانک کر دیکھا تو یہ ایک خوبصورت پری تھی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس پری نے کسان سے کہا کہ تم میری مدد کرو اور جب تک میں ان زنجیروں میں جکڑی رہوں گی تب تک میرا کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ کسان اسی وقت گھر سے رسی لے آیا اور پری کو کنویں سے نکالا۔ جب پری کنویں سے نکلی تو اس نے اپنے جادو کی چھڑی سے کنویں کو آگ لگا دی اور کنویں کے ساتھ جادوگر بھی مر گیا۔ پری نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب بھی کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا۔ پری نے کسان کو ایک انگوٹھی دی۔ یہ بہت نایاب انگوٹھی تھی اور کہا کہ جب تم مجھے بلانا چاہو تو یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لینا، میں فوراً وہاں آ جاؤں گی۔ اس کے بعد پری وہاں سے چلی گئی اور کسان اپنے گھر چلا گیا۔ ایک دن کسان کے کھیتوں میں ایک خوفناک بھیڑیا آ گیا۔ وہ کسان کو کھانے کے لیے اس کے پاس آنے لگا۔ کسان بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اچانک اسے پری کی بات یاد آ گئی اور اس نے وہی انگوٹھی نکالی اور فوراً سے اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ پری وہاں آ گئی اور اپنے جادو کی چھڑی سے اس بھیڑیے کو مار دیا۔ اس طرح کسان کی جان بچ گئی۔ کسان نے پری کا شکریہ ادا کیا اور پری وہاں سے چلی گئی۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو مصیبت یا تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں جہاں تک ممکن ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور اس سے روگردانی نہ کریں۔ ہمارے اس کام سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہی نیکیاں مصیبت کے وقت ہمارے کام آتی ہیں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کو اپنا شیوا بناؤ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا، یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو بالکل اسی طرح آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی۔ سو بچوں، کہیں جائیے گا مت، کیونکہ سٹوری بہت ہے۔